السلام علیکم ناظرین، کھلی بات آصف شرمیلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کی عوام کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ایک چہرے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چہروں پر بڑی مایوسی نظر آتی ہے، افسردگی محسوس ہوتی ہے اور چہروں پر وہ مسکراہٹ کہیں کھو سی گئی ہے۔ جس طرح سے ہم دل سے ہنسا کرتے تھے یا دل سے کسی کا استقبال کیا کرتے تھے، اب وہ چیزیں کم نظر آ رہی ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ عموماً ہم نے دیکھی تو وہ یہی ہمیں معلوم چلا کہ مہنگائی، ہر طرف مہنگائی، جہاں دیکھیں وہاں مہنگائی، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، گھی مہنگا اور تمام چیزیں مہنگی۔ اب آرمی آف چیف منیر صاحب نے جو اقدام اٹھایا ہے، جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہے کہ ہم سب کے خلاف جو بھی کرپشن میں ملوث ہے اس کے خلاف ہم ضرور کارروائی کریں گے، اور اس کے علاوہ ڈالرز کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے بات کی، اس کے بعد دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، ہمارا روپیہ جو ہے وہ کچھ مستحکم ہوا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے ہمارے معروف بزنس مین جناب اختیار بیگ صاحب۔ اختیار بیگ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ ہم جوائن کیا ہے آپ نے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سجاد احمد آوان، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما مہناز اختر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اختیار بیگ صاحب آپ کی طرف سے۔ آپ سر یہ بتائیے کہ اب روپے کی قدر کم ہوئی ہے، دیکھنے میں یہی آیا ہے، اور تقریباً روپیہ 23 سے 24 روپے تک نیچے آیا ہے جب سے آرمی چیف نے اس کا ایکشن لیا ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں، مزید کتنا کم ہوگا یا آگے اپنی معیشت کو کیا دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ بزنس کمیٹی کی جو حالیہ میٹنگ ہوئی تھی آرمی چیف صاحب سے کراچی میں، اور پھر دوسرے دن کور کمانڈر صاحب نے بھی بلایا تھا، اس میں بزنس مینوں نے بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھئی روپیہ جو روز ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے، ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اور ڈالر جو بڑھ کے 335 پہ پہنچ گیا ہے، اس سے چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی، ہم امپورٹ کرتے ہیں خام مال، را مٹیریل، تو ہمیں وارے میں نہیں آتا، اور پھر ہمیں اپنی کرنسی کے بارے میں کوئی کانفیڈنس ہی نہیں رہا، بالکل یہ کرنسی تو پیپر بنتی جا رہی ہے، تو اس پہ سٹے بازی جو اس پہ ہو رہی ہے، اس پہ جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے، اس کو آپ رکوائیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جو کنسرن ادارے ہیں اور اسٹیٹ بینک ہے، اس کو ایک تو یہ انہوں نے ایکشن لیا ہے کہ بی کیٹیگری لائسنس جو ایکسچینج کمپنی کو دیے ہوئے تھے وہ سسپینڈ کر دی ہیں، صرف ایک کیٹیگری کیا رکھے ہوئے بڑے بڑے چند، باقی یہ کام بینکوں سے ہوگا جو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ ساتھ ڈالر کی اسپیکولیشن یا منی ایکسچینجر کے پاس ہولڈنگ کو بھی ختم کر رہا ہے۔ 20 ملین ڈالر منی ایکسچینجر نے اسٹیٹ بینک کو ڈالر اپنے جو ان کے پاس سے سرنڈر کریں گے۔ تو اب اس سے ایک میسج بڑا واضح یہ گیا ہے کہ اب ڈالر کی سٹہ بازی اسپیکولیشن نہیں ہوگی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے شوگر، آٹا، فرنس آئل کی جو اسمگلنگ ہو رہی تھی خاص طور سے ایران اور افغانستان بارڈر، اس پہ بھی سخت کریک ڈاؤن کیا ہے۔ اختیار بیگ صاحب، یہ اسمگلنگ کا جو سلسلہ تھا، جو ڈالر ہمارے اسمگل ہو رہے تھے، اب تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ منی چینجز جائے، اسٹاک ایکسچینج جائے یا کہیں آپ جائے تو ڈالر اب کوئی خریدنے والا نہیں ہے، یہ ایک ہو گیا۔ اچھا، اس سے یہ کل ملک بوستان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی یہ جو ڈالر پہ کریک ڈاؤن کیا ہے اور جو 30 روپے ڈالر نیچے آیا، 335 ہوتا تھا تو 305 ہو گیا ہے، تو 35 روپے سے 5 ہونے کے معنی 30 روپے ڈالر جو ہے وہ گرا ہے، ٹوٹا ہے، جس سے اب یہ سٹے باز اور اسپیکولیٹر بھاگ گئے ہیں۔ یہ بہت نقصانات ہوئے انہوں نے سوچ کے اس میں ڈالر میں انویسٹ کیا تھا کہ یہ 240 340 350 پہ ہو جائے گا، تو
ایک سٹے بازوں کی کمر ٹوٹی ہے اور آئندہ کے لیے ان کی جو ایک آرزو تھی اب وہ اس سے بالکل ہٹ کے ڈالر میں ڈالرائزیشن بند کر دی انہوں نے. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بیرون سرمایہ کاری ملک میں آئے گی کیونکہ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں بڑھنا شروع ہو گیا ہے, 700 پوائنٹ بڑھے. اسٹاک ایکسچینج میں باہر کی سرمایہ کاری اس لیے نہیں آ رہی تھی پورٹ فولیو مینیجر سے کہ وہ کہتے تھے کہ ڈالر اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے, جب ہم اپنا پیسہ باہر نکلوائیں گے دوبارہ تو ہمیں یہ ڈالر میں نکلوانا ہوگا, تو اتنا مہنگا ڈالر ہم لیں گے تو ہمیں نقصان ہے, ہمیں روپے کے مقابلے میں زیادہ ڈالر ادا کرنا پڑے گا. لیکن اب ڈالر جو ہے وہ ریئلسٹک قیمت پر آ گیا ہے اور آئندہ بھی کوئی ایسی صورت حال نہیں نظر آتی کہ ڈالر جو ہے وہ تیز روز یا سٹہ بازی اس میں سرمایہ کاری کریں, انویسٹمنٹ کریں. اس کے علاوہ اختیار بیگ صاحب ایک بس پہلے بھی اس سے میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے پہلے, اس سے پہلے بھی جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا یا جب مشرف صاحب کا دور تھا تو اس دور میں بھی اس طرح کے ایکشن لیے گئے تھے لیکن کچھ نظر نہیں آیا, وقتی طور پہ تو کچھ ہوا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو آرمی چیف صاحب نے کہا ہے ان آرمی چیف نے اور پہلے کے آرمی چیف, میں نے دونوں کی میٹنگیں اٹینڈ کری ہیں, ان میں یہ بڑا ہوم ورک کر کر آئے تھے. جو ایشوز ہم نے بتائے وہ ایشوز ان کے علم میں بھی تھے اور جو حل انہوں نے تجویز کرا وہ اداروں سے ڈسکس کر کے پہلے سے آئے تھے. لہذا پھر انہوں نے یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو جانے والی حکومت نے بنائی تھی, یہ قانونی طور پہ انہوں نے سب اس میں اس کے اختیارات دیے ہیں. وہ اتنی پاورفل ہے کہ اس کونسل سے وہ کوئی سے بھی ایکشن لے سکتے ہیں جس میں ڈالر کی سٹہ بازی اور اسپیکولیشن پہ بھی کریک ڈاؤن اور اس کے بعد اسمگلنگ شوگر, آٹا اور تیل افغانستان اور ایران بارڈر پہ وہ بھی شامل ہے. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے علاقے آئیڈینٹیفائی کر لیے اور ہم 1.1 ملین سے زیادہ جتنے بھی انلیگل افغانی ہیں ہم ان کو ان کے ملک واپس بھیجیں گے جو ہمارے ملک میں امن امان کی صورتحال خراب کر رہے ہیں. ایک سوال اور اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ عرب سے آرمی چیف صاحب نے ملاقات کی, پھر UAE والوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد جو ہمیں یہاں پہ قرض ملنا ہے جیسے 25 کروڑ ڈالر ایک جگہ سے اور 25 کروڑ ایک, تو یہ 50 کروڑ روپیہ ملتا ہے اگر تو GHQ کو یعنی کہ اس کے لیے انہوں نے بالکل نامزد کیا ہے کہ وہ دے گا, اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو اگر GHQ کے ہاتھ میں یہ ہوگا تو مقصد مزید ہماری حکومت مستحکم ہوگی یا مزید مقصد کچھ سیاسی جماعتوں میں جیسے صوبائی ہے یا وفاق ہے اس میں کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ چیما گوئیاں شروع ہو جائیں گی؟ نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ یہ وہ پرانے پروجیکٹس ہیں جو ملک میں سعودی عرب نے, امارات نے, قطر, کویت نے ہم سے پہلے مانگے تھے فوڈ سیکورٹی کی کہ آپ اپنے ملک میں زرعی اجناس ہمیں اگا کے ایکسپورٹ کر کے دیں اور ہم اس کو امپورٹ کریں گے آپ سے اور پیسے آپ کو ڈالر میں ملیں گے. لیکن کیونکہ اصلاحات نہیں ہوئی تھی, ترامیم نہیں ہوئی تھی پالیسیز میں, لہذا ہم ان کو ٹیکس کی مراعات اور ڈیوٹی کی مراعات وغیرہ نہیں دے سکے تھے. اب اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت یہ تمام چیزیں اب ہو گئی ہیں اور اب وہ مالک جو پہلے یوکرین سے زرعی اجناس منگاتے تھے وہ رشیا یوکرین کی جنگ کے بعد اب ان کا روٹ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اور راستہ بھی لمبا ہو رہا ہے, تو وہ اب یہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ڈسگائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم $25 بلین کی سرمایہ کاری زمینوں میں, چھوٹے ڈیم میں اور اریگیشن کی کینالز میں وہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, محمد بن سلمان سعودیہ عرب کے اور UAE کے محمد بن زائد سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سرمایہ کاری کریں گے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع ملیں گے, نوکریاں لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں؟ بالکل, اس میں بے شمار ملازمتیں
پیدا ہوں گی, ایکسپورٹ ملک کی بڑھے گی, ڈالر کے ذخائر جو ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور روپے کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ روپے پہ دباؤ اس لیے ہے کہ باہر پیمنٹیں قرضوں کی ادائیگی ایکسٹرنل پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہیں, اور باہر سے انفلو جو ہے اندر آنے کا وہ کم ہے. لیکن جب یہ 25 بلین اور 25 بلین اور اس کے بعد 10 بلین کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹ بینک میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں جس کی ادائیگی روپے میں ہوگی, بارٹر ٹریڈ یعنی لین دین کی تجارت کے ذریعے ہم کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سب وہ چیزیں اللہ کریں کہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں تو ہماری قسمت بدل جائے گی, ہماری معاشرت مستحکم ہو جائے گی, ہمارے غربت میں بھی کمی آئے گی, جاب کریشن بھی ہوگا, ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے, اور ڈالر پہ جو مارا ماری ہے وہ اللہ نے چاہا اتنے ذخائر ہو جائیں گے کہ روپے پہ دباؤ کم ہو جائے گا. اچھا, معیشت ہماری کراچی سے چلتی ہے, جو ظاہر سی بات ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اور ظاہر ہے اگر کراچی میں اگر کرپشن جس طرح سے بڑھ رہا ہے, اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آرمی چیف صاحب نے نشاندہی کی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی, مختلف پارٹیوں کی اور مختلف سیاسی رہنماؤں کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن میں خاتمہ ہو جائے گا یا یہ زیادہ پاورفل لوگ ہیں؟ نہیں دیکھیں, پاورفل قانون کے اوپر تو کوئی نہیں ہوتے, لیکن ہمارے یہاں جو کوتاہی ہوئی ہے ہم نے رٹ نہیں دکھائی قانون کی, اور ہم نے دل سے ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا, چاہے اسے وہ سیاسی سمجھوتے کہہ لیں آپ یا اور کوئی مفادات کہہ لیجیے اپنے. لیکن اب جنرل عاصم منیر نے اکراس دا بورڈ اس میں فیصلہ کرا ہے کہ ہم سب کو ٹاسک پہ لیں گے. اس میں بزنس مین بھی ہیں, وہ بزنس مین جن کی انکم زیادہ ہے, ان کا بزنس بڑے ہیں, ان کا رہنا سہنا بڑا عالیشان ہے, لیکن وہ ٹیکس ادائیگی نہیں ہے, تو وہ ٹیکس نیٹ میں انہیں لائیں گے, ان سے ٹیکس کی ریکوری ہوگی. سٹے بازی بالکل رک گئی ہے, اسمگلنگ جو ہے وہ روکی جائے گی, اور غیر قانونی اخوان کو واپس بھیجا جائے گا. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو ناجائز یہاں رہ رہے ہیں, جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے یا اس طرح کے ناجائز رہ رہے ہیں, ان کو واپس بھیجا جائے گا. افغانیوں کو یہ بات کہیے. اچھا, آرمی چیف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی سر, اس ملاقات میں جو بزنس مینوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی سر, اور آرمی چیف صاحب نے کیا کہا سر, کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ سر آرمی چیف نے تو بہت مثبت باتیں کہی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایگریکلچر جو ہے یہ پاکستان کی اسٹرینتھ تھی, اور ہم نے اس کی یعنی طاقت تھی, ہم ملک کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم, زرخیز زمین, چاروں موسم, محنت کا کسان, لیکن ہم نے اس کو پوٹینشل کو استعمال ہی نہیں کرا. اور یہ ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی کے لیے گلف ممالک یوکرین سے اب لے رہے ہیں, اور رشیا کی جنگ کے بعد یوکرین کی ان کی سپلائی لائن ڈسٹرب ہوئی ہے. اب انہیں پاکستان نیئرسٹ ایک ملک نظر آتا ہے اور سب سے زیادہ ریلائبل نظر آتا ہے. اچھا سر, کہ یہ تاجر بھی تھے, ہمارے صنعت کار بھی تھے, بہت سے بزنس مین تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکس لگایا گیا سر, اس کے حوالے سے کوئی میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. بجلی کے بلوں کی بہت شور مچا تھا, اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ بجلی کی بلوں کی چوری جو ہے اس کا کریک ڈاؤن 2 دن سے شروع ہو گیا ہے, سینکڑوں لوگ پکڑے گئے ہیں, اربوں روپے کی ریکوری ہوئی ہے. ہمارے بجلی کے بل میں اضافے کی 2 تو کینسر کی وجوہات ہیں. ایک ہے TND لاسز, ترسیل کے نقصانات, جس میں پرانا سسٹم ہے لیکن اس میں اصل میں یہ تھیفٹ ہے, کنڈا ہے, چوری ہے. اور دوسرے بلوں کی کم ریکوری, آپ 90% 85% ریکور کرتے ہیں, ہر مہینے 15% وہ بل جو بجلی استعمال کی گئی ہے وہ آپ وصول نہیں کر پاتے, تو وہ جمع ہو رہا ہے اور سرکولر ڈیٹ اس کی وجہ سے بن رہا ہے. تو انہوں نے اس بات پہ کریک ڈاؤن بھی کیے, ترسیل کے نقصانات کو بھی کم کرنے کا ٹارگٹ دیا ہے, اور ڈسکوز میں مینجمنٹ چینج کر رہے ہیں وہ لوگ. ڈسکوز وہ کمپنیاں ہیں جو بجلی کی ترسیل اور سپلائی کی ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے ساتھ ساتھ جو پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن ہے
وہ بزنس مینوں نے ان سے کہا تھا کہ جی ریلوے ہے, اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, وابڈا ہے, یہ 1300 جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں جن سے کوئی ایسا چھوٹ فائدہ چکے نہیں ہیں, ہو رہا ہے, تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو پرائیویٹائز کریں, اس کو ری اسٹرکچر کریں, اور گڈ منی فار بیڈ پرپز نہ ہونا چاہیے. یہ پیسہ ٹیکس یہ اپنے دہندگان کا ہے, اور اس پیسے کو ہم ان اداروں میں نہیں جھونک سکتے جن کی چمنی سے دھواں بھی نہیں نکل رہا. اسٹیل مل اس کی ایک مثال ہے. جی بہت بہت شکریہ اختیار بیگ صاحب آپ کا یہاں ٹیلی فون لائن پہ آنے کا, بہت شکریہ, تھینک یو سر. اچھا میں آؤں گا سجاد احمد آوان صاحب, آپ کی طرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ہیں. سر یہ آرمی چیف نے جو عاصم منیر صاحب نے سندھ رینجرز کو جو یہ ہینڈ فری ہینڈ جو دیا ہے, اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سندھ میں کیا بہتری آ سکے گی, یا یہ جو کرپشن میں جو اضافہ ہے اس کے حوالے سے, یا جو اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی آصف صاحب, یہ جو آرمی چیف صاحب نے جو اختیارات دیے ہیں رینجرز کو, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 2013 کے بعد دیکھیں گے تو سندھ رینجرز کو اختیارات دیے گئے تھے, اس کے بعد امن و امان کی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی. اور جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹینکر مافیا کو بھی لگام دی جائے گی. آپ یقین کریں اس وقت کراچی کا سب سے بڑا جو مسائل ہیں ان میں سے ایک پانی کا بھی مسئلہ ہے. اگر منصفانہ طریقے سے سندھ رینجرز کے اختیار میں یہ دیتے ہوئے اگر وہ منصفانہ طریقے سے پانی کی تقسیم ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو مہنگائی کی صورت اختیار کر کے ہمارے جو لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں, تو ان کو اگر پانی لائنوں کے ذریعے ملے گا تو انشاءاللہ اس میں مزید کمی بھی آئے گی. اور باقی جہاں تک آپ نے اسٹریٹ کرائم کا کہا کہ 2013 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال مزید بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے ہم سب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو امن و امان کی صورتحال تھی, خاص کر کراچی کی, بہت زیادہ تشویشناک تھی. آرمی چیف یاد ہوں گے جنرل علی شریف صاحب آئے تھے, انہوں نے چارج لیا تھا, تو سندھ رینجرز کو اختیارات ملنے کے بعد کراچی میں بہت بہتری آئی تھی. ایک عرصے کے بعد 2013-14 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے 14 اگست ایک بہترین طریقے سے منائی تھی. ان کو سارا یہ جو سہرا جاتا ہے وہ سندھ رینجرز کو جاتا ہے اور ہمارے قومی اداروں کو جاتا ہے. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا. مہناز اختر صاحبہ, ظاہر ہے انہوں نے کئی جماعتوں کا نام لیا, آپ کا تعلق بھی ظاہر ہے, آپ نمائندگی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, ظاہر ہے نام تو ان کا بھی لیا گیا, اور بھی جماعتوں کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی نام لیا گیا, پی ٹی آئی کا بھی نام لیا گیا, ان کے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہے سیاسی لیڈر جو ہیں, اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی لوگ منسٹری میں رہے ہیں, یہی لوگ آئے ہیں, اور آج بھی اداروں میں بہت سے اداروں میں سیاسی جماعت کے لوگ ہیں, تو کیا بہتری آ سکے گی جس طرح سے کہا؟ جی السلام علیکم. بالکل بہتری آ سکتی ہے, اور جس طرح اس وقت کی صورتحال ہے جو ہمارے مرزا صاحب نے اس وقت صورتحال بتائی ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, جو آرمی منیر صاحب نے جو اپنے اقدام اٹھائے ہیں, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کافی حد تک بہتری آئے گی. باقی یہ کہ یہ جو جتنا بھی پولیٹکس کے لوگوں کا نام لیے جا رہے ہیں, یا ابھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ آج فلانے کے گھر سے اتنے کرپشن ہو گئے, اتنا پیسہ نکلے, اس کا یہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے والی بات ہوتی ہے. دیکھیں جو اس وقت ملک کی صورتحال مسائل ہیں, ان مسائلوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ایک بیک سائڈ پہ رکھ کے پہلے ان مسائلوں کو حل کیا جائے گا. اس کا حل کرنے کے بجائے وہ ایک دوسرے کی بات کرنا یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والی بات ہوتی ہے کہ فلانی پارٹی کے گھر سے, پارٹی والے کے گھر سے آج اتنا پیسہ نکل گیا. بیچ میں ہماری اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کافی حد تک اس وقت ان چیزوں کا بولا گیا کہ پیپلز پارٹی کے والے جو گھروں میں سے اتنے کروڑوں نکل گئے. یہ ایسی کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے, یہ سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی چیز کو بڑا ہائی لائٹ کر کے بتایا جاتا ہے, ایسا کچھ ہے نہیں ہے جتنا کیا جاتا ہے. میں کہتی ہوں سیاست ایک
इबादत है, अगर उसको एक तरीक़ाकार से एक सोच समझ के एक अवाम के लिए अगर फ़ायदा मंद रहे कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी हो। अभी ये भी स्कैंडल इतने बड़े छोड़े गए कि अभी नून लीग वाले आ रहे हैं और वो आके कराची में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये सारी चीज़ें करने की होती हैं। मैं तो कहती हूँ कोई भी आए अवाम के लिए अच्छे हो, आवाम के लिए अच्छा होना चाहिए। मज़ीद इस पर हम बात करेंगे। और मुल्क में जो दहशत गर्दी का ख़तरा रहता है या कोई कुदरती आफात आ जाती है, उस वक्त भी हम फ़ौज ही की तरफ देखते हैं, तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ हुआ एक वक्फे का वक्त, वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ये कि इस वक्त मुल्क के हालात जिस जगह पे चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चीफ़ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया और कई दिनों से ये बस गर्दिश कर रहा है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश कर रही है कि शायद अब मुल्क में कोई बेहतरी आएगी। और जिस तरह से आसिम मुनीर साहब ने डंडा उठाया ख़ास करके सिंध के लिए कि जितने करप्शन में मुलव्विस लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और कोई कितना ही पावर में हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसी हवाले से हमारी बात है। और आवाम जो है हमारी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म हो गई है सिर्फ महंगाई की वजह से। जो कि महंगाई है उसके हवाले से अब देखना यह है कि इसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं। जी हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर है मुल्क में दहशत गर्दी जिस तरह से बढ़ी फिर उसके बाद कम हुई, उस वक्त भी एक ऑपरेशन शुरू किया था और उसके बाद अब हम दोबारा देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर कुछ आसार ऐसे उभर रहे हैं और जो कि मुख्तलिफ लोगों पे इल्ज़ामात चले जाते हैं या कोई कबूल कर लेता है कि ये हमने किया है। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि अब जो इक़दाम किया जाएगा वो किस तरह का आप देख रहे हैं? देखें आसिफ साहब, जो सिक्योरिटी के जिस मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा वहाँ खुशहाली नहीं होगी। पहली शर्त अमन व अमान की है, दूसरी शर्त मईशत की है। आज आप देख रहे हैं कि अमन व अमान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमारे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपनी जानों का नजराना दे के हम पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। तो इस वजह से हमारी पूरी कौम अपने सिक्योरिटी इदारों के पुश्त पे खड़ी हुई है, उनके शाना बशाना खड़ी है। तो जहाँ तक ये फिर इसके बाद आती है मईशत। मईशत जब तक बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक मुल्क के हालात नहीं होंगे, खुदकुशी होंगी। अब देखिए ना, पिछली हुकूमत थी जिनकी 15-16 साल PDM की जो हुकूमत थी, 15-16 महीने उनके गुजरे हैं, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। वो आए थे महंगाई को ख़त्म करने के लिए। फिर उसके बाद अब महंगाई की क्या सूरत हाल है हम सब के सामने है। अच्छा, आप लोगों ने भी बड़ा एहतजाज किया ये के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़। आपने बड़ा बस जल्द से जुलूस और उसके अलावा रैलियाँ भी निकाली और मेन शाहराहों पे भी आपने रोड जाम किया, वहाँ भी आपने किया। तो इसका नतीजा तो कुछ नज़र नहीं आया कि कुछ हो, बल्कि और पैसे बढ़ गए बिल के अंदर। जी तो देखें, क्या समझते हैं कि ये लोग पावरफुल हैं, यानी कि आप लोग कितनी आवाज़ उठाएं आपका कोई नहीं है? आपका बहुत अच्छा सवाल है आसिफ साहब। आपको याद होगा कि कमर्शियल मीटर्स में पिछली गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट में कराची में जो कमर्शियल्स थे ना, उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये टैक्स लगा दिया गया था। उस पर हमारी जितनी भी ताजर तंजीमें थी, मैं खुद एक ताजर तंजीम से ताल्लुक़ मेरा है, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की। तो हम सब उसमें स्ट्राइक पे आए, पुरअमन तरीके से आए। उसका ये असर हुआ कि वो ऐवानों तक भाग गई, उन्होंने अपने वो फैसले वापस लिए। अब आपने जैसे कि पूछा कि इसका क्या फ़ायदा हुआ, देखें हमारी जमात दूसरी सियासी जमातों से हट के ये जहां एहतजाज करती है, आपने देखा होगा पिछले संडे को शाहराह फैसल पे एक पुरअमन तरीके से हमारी एंटी महंगाई मार्च शाहराह फैसल से शुरू हुआ, जिसका इख्तिताम कराची प्रेस क्लब तक हुआ। आपने देखा होगा कि पूरे रोड का 50% पे हमारे जितने भी मुजाहिरीन थे वो थे और ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चलता रहा, जिसमें देखें उसमें एम्बुलेंस भी थी। तो हम अल्लाह के फजल करम से जहाँ एक पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी जलाओ घेराव के, बग़ैर किसी को नुकसान पहुँचाए, बग़ैर किसी पाकिस्तानी की
जान को नुकसान पहुंचाए, अमलाक को नुकसान पहुंचाए, वहीं पे अल्लाह के फजल करम से हम अमली तौर पर मैदानों में मौजूद हैं। अब उसके मैं आपको बताता चलूं कि हमने, लेकिन अभी तो कुछ मामलात जब से इसका नाम क्या ये मामला हुआ है सब लोग ठंडे पड़े हुए, अब कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन बिल वही आ रहा है जी जैसे कि टेलीफोन का नंबर होते हैं इस तरह से बिल आ रहा है। एक गरीब आदमी क्या करेगा? बात यह है जिस पे आपने आवाज़ उठाई थी उसके ऊपर कितना अमल हुआ? टैक्सेस वहीं के वहीं हैं, टैक्सेस में कोई कमी नहीं बल्कि और मज़ीद 1-2 रुपए बढ़ गए। जाहिर सी बात है IMF की जो शराइत थी वो तो पिछली गवर्नमेंट जो उनकी शराइत वो करके गए हैं उनके असरात तो होंगे। अब मौजूदा जो निगरान हुकूमत है वो IMF से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें बिजली के जो हमारे जो एग्रीमेंट्स थे उसमें हमें इतनी लचक दी जाए कि हम अपनी आवाम को इनको जो है बिजली के बिलों में टैक्सेस ख़त्म करके उनको रिलीफ दे सकें, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम सब कौम को एक पेज पे आना चाहिए, इसके लिए तमाम जमातों को अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। तमाम जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी मैं महनाज अख्तर साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। जब भी वैसे तो हुकूमतें चलती हैं, हुकूमतें कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई कुदरती आफात आ जाए या मुल्क में दहशत गर्दी हो या कुछ हो तो उन तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत कर रही होती है फ़ौज की तरफ देखती हैं। लेकिन जब कोई ऐसा मसला आ जाए यानी कि हुकूमतें चली जाएं तो वो फ़ौज को बुरा कह रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी वजह ये है कि फ़ौज माशाल्लाह ताकत है हमारे पाकिस्तान में, क्या या किसी भी मुल्क की किसी भी मुल्क में है, वो माशाल्लाह एक ताकत रखती हैं। वो हमारी शान है, हमारी आन है, वाकई हमारी सरहदों पे पहरेदार हैं। वो इस वक्त जिस वक्त भी मुल्की हालात ख़राब हो जाते हैं वो फ़ौज को ही तलब किया जाता है। अभी भी इस वक्त भी जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो एक क्राइम के हवाले से जो किए जा रहे हैं, जो अमन के हवाले से किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेंजर्स और फ़ौज मिल के कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर क्या किसी भी मुल्क में जो है वो हमारी फ़ौज, किसी की भी फ़ौज अगर मजबूत है, किसी भी सरहदों पे है या किसी भी इलाके में है तो वो मुल्क जो है वो इसमें जो है महफूज है। बाकी महंगाई के हवाले से जो भी है इस वक्त फ़ौज अगर कोई तरीक़ाकार बना सकते हैं या कोई जिस तरह के इस वक्त वो उन्होंने मसलन एक वो बनाया है कि जितने भी लोगों के पार्टी के हवाले से जितने भी लोग करप्शन में मुलव्वस हैं इनके ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन करना, ये बहुत अच्छी बात है। जिसके ख़िलाफ़ भी मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी एक बंदा अगर कोई अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की ना, महनाज साहिबा बात यही है। सज्जाद साहब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि जिस वक्त हुकूमत होती है उस वक्त तो बड़ी बातें होती है, लेकिन जब हुकूमत ख़त्म होती है या कोई ऐसी बात होती है जैसे कि आर्मी चीफ साहब ने कहा है तो उस वक्त वही लोग जो जिनकी मतलब सरबराही में आप काम कर रहे होते फिर उसके बाद जो आप उनको बुरा कहने लगते हैं। जैसे कि कई मिसालें इससे पहले कि अब वो बस कहते हैं कि जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? देखें आसिफ भाई, बात ऐसी है कि ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये तो अपना जब वक्त गुजार रहे होते हैं ना तो इनको तो नहीं पता चलता है। जैसे ये गवर्नमेंट गई है इसके बाद उनके दौर में भी और अब भी महंगाई का इतना तूफान उठा है कि अब आर्मी चीफ को खुद मैदान में आना पड़ा है और हालात ऐसे पैदा कर दिए ना, हालात ऐसे हो जाते हैं। इस वक्त ये PDM की जो जमातें थी, ये तमाम 13-14 जितनी भी जमातें थी, मैं समझता हूं कि वो इन हालात के जिम्मेदार हैं। अब आर्मी चीफ को मजबूरन अमली मैदान में आना पड़ा। जैसे आर्मी चीफ मैदान में आए, आप देखें डॉलर नीचे गिरा, सोने के कीमत तकरीबन 32-35 हज़ार रुपए नीचे आए, कुछ रुपया मुस्तहकम हुआ और हाथ डालने की जब बात हुई, सिर्फ ऐलानात हुए हैं आर्मी चीफ की तरफ से। ये बहुत खुशाइन बात है कि आर्मी चीफ ने ये चार्ज लिया है और हम उम्मीद रखते हैं कि आर्मी चीफ और हमारे जितने भी इदारे हैं वो उन अनासर पर हाथ डाल के उनसे करप्शन का पैसा भी निकालेंगे और जो इन हालात के जो जिम्मेदार हैं, अब पूरी आवाम उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है और उनकी पुष्ट पे खड़ी हुई है
کیونکہ جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں اس کے فوراً نتائج آپ کے سامنے آئے، فوراً نتائج سامنے آئے ہیں اور کچھ بہتری کی طرف بھی معاملات دکھ رہے ہیں. لیکن جیسے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ 15 کے بعد 17 کے بعد یعنی کہ 20 یا 21 تک اس کے اثرات آ جائیں گے اور ہم جو کریں گے وہ آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کرے کہ آرمی چیف نے جو کہا ہے 15 تاریخ کے بعد ہم بڑے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، پوری قوم انتظار کر رہی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ امید رکھتی ہے کہ آرمی چیف کی یہ جو اعلانات ہیں اور وہ ان عناصر کو عبرت کا نشان بنائیں گے جنہوں نے آج ملک کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح انہوں نے اعلانات کیے ہیں اور عملی طور پہ جب وہ قدم اٹھائیں گے تو پوری قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، پوری قوم کی حمایت بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ جب وہ جنہوں نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے آج معیشت یہاں اس حالت میں آ گئی ہے، تو جو ذمہ داران ہوں گے جب ان کو سزائیں ملیں گی تو انشاءاللہ اس کے بہت بہترین نتائج نکلیں گے. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ کچھ لوگوں کو اگر صحیح سزا دے دی جائے اور اس پہ عمل ہو جائے تو کرپشن میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی؟ بالکل آ سکتی ہے، کرپشن میں کمی آ سکتی ہے. اگر کچھ بادشاہوں کے وہ دور میں کہ ہم بکس پڑھتے ہوتے تھے کہ کوئی 5 7 8 لوگ جو لٹک جائیں نا چوکوں میں، تو میرے خیال میں یہ سارے لوگوں کو نشان عبرت بن جائے گی اور یہ معاملات بالکل حل ہو سکتے. ابھی خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے جتنے لوگوں کے اس وقت مسائل ہیں، یقین کرو کہ روزی گوٹ ہے، کوئی جگہ لیاری لگتی ہے شاید، وہاں پہ ہمارا ایک کیمپ لگایا ہوا تھا ہم نے دوائیوں کے حوالے سے. وہاں گئے تو ایک عورت بچہ لے کے بیٹھی ہوئی وہاں پہ، اس کو سیل کے لیے بول رہی کہ یہ بیچ کے مجھے رکشہ لے کے دے دیں، بچہ لے کے چلے جائیں. ناظرین یہ ہو گیا ہے کہ دیکھیے آپ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف انتہائی ہوتی ہے کہ دیکھیے لوگ اس مہنگائی کی وجہ سے، اس کرپشن کی وجہ سے اور بہت سے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال رہے. ابھی جیسے کہ یہ مہناز اختر صاحبہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیے وہ بچی کو لے کر آئے کہ اس کو بیچ دیں، مجھے وقتی طور پہ رکشہ لے کے چلے جائیں، 4 بچے میرے اور ہیں، چلو ایک بچہ میرا چلے جائے گا، میرے میاں کا روزگار لگ جائے گا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ڈاکٹر تھی ہمارے ساتھ گئی ہوئی تھی، تو وہ رونے لگی، اس کو دیکھ کے گلے لگایا. پھر ہم لوگوں نے اپنے پاکٹ منی سے جو بھی ہو سکتا تھا اس کا کچھ تھوڑی بہت مدد کی. اس کے بعد انشاءاللہ ابھی کا ہم پلاننگ بنا رہے ہیں، ایک ساری عورتیں مل کے ہم ان کو جو ہے رکشہ لے کے دیں گے. چیزیں تو ہیں جس کو دیکھ کے آرمی چیف نے اب سختی کا عمل کیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 یا 16 یا 17 یا 21 22 جو بھی ڈیٹ ہے ان میں کیا ہوتا ہے اور کتنے کرپٹڈ لوگ اور کتنے بڑے بڑے لوگ شکنجے میں آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جماعتوں کے انہوں نے نام لیے ہیں یا ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں کے نام لیے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان لوگوں کو لاک اپ کر دیا گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اور اس میں جو حکومت بنے گی وہ بہتری کی طرف ہوگی؟ جی آصف صاحب دیکھیں، جیسے کہ آرمی چیف نے کہا تینوں پاپولر جماعتوں کا نام لے کے اور ان کے کچھ شخصیات کا جب ان پہ ہاتھ پڑے گا، لاک اپ ہوگے، ان کو سزائیں ہوں گی، تو انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن میں یہ بہت اچھے اثرات ہوں گے. کلیئر صاف ستھرے ایماندار دیانتدار لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو وہ بہتری کی طرف لانے کے جو ہے نا انشاءاللہ پوری کوشش کر. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشنز اپنے وقت مقررہ پہ ہوں گے؟ کیونکہ الیکشن کمشنر پاکستان نے تو ابھی تک کوئی فائنل ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا. دیکھیں آئین کے مطابق تو الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن جو حالات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، کیونکہ جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے، اگر ان صحیح جو ڈیٹ دی گئی ہے اس مقررہ وقت پر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، عوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچائیں، اور وہ پھر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آرمی چیف نے سخت اقدامات کیے ہیں
اور ان کے اثرات یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں آپ کو ان کے اثرات ان جماعتوں میں نظر آئیں گے، اچھے لوگ سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی اچھی نمائندگی کر سکیں گے۔ جی آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو آج کل سندھ کا دورہ کر رہے ہیں اور سندھ میں جا رہے ہیں، وہ دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ تقریریں بھی کر رہے ہیں، تو الیکشنز کی وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل تیار ہیں، جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو ہم تیار ہیں، جی تو صرف پیپلز پارٹی ہی تیار ہے یا اور بھی جماعتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ؟ دیکھیے اور جماعتوں کا تو خیر اتنا ہمیں نہیں پتہ، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس چیز کا، وہ تو ایگری ہے الیکشن کرنے پہ، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے الیکشن ہو اور عوام کو اللہ پاک اتنی عقل دے، اتنی شعور دے کہ وہ اتنا ایسا آپ نے کسی حکمران کو چنے جو عوام کے لیے اچھا ثابت ہو، عوام کے لیے اچھا ثابت ہو۔ لیکن جو بیانات آ رہے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک اور جماعت کا جو حوالہ دیا ہے تو دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ہماری پاک افواج جو اقدامات کرتی ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرتی ہے اور اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہتری سوچ کے کرتی ہے، کیونکہ ہر قدم پہ ہماری پاک افواج ہر گھڑی تیار ہے اور ہر گھڑی وہ تمام چیزوں سے نپٹنے کے لیے کھڑی رہتی ہے، چاہے وہ قدرتی آفات ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا سرحد پہ کوئی بات ہو۔ اب ہمارے ملک کی بات ہے، ہمارے ملک کے کرپشن کی بات ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے آرمی چیف نے کہا ہے وہ کتنی جلدی اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ میں مہناز اختر صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سجاد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور ناظرین ان دعاؤں کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ قدرت کچھ ایسا کر دے کہ ہمارے ملک سے یہ تمام جو برائیاں ہیں یہ ختم ہو جائے، ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 یا 22 کے بعد کیا عمل ہوتا ہے تاکہ عوام کو اس سکون کا سانس ملے اور یہ قوم دوبارہ سے شادیانے بجائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔